یا ایھا الذین آمنو کہ اے ایمان والو، آمنو باللہ و رسولہ کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے اتاری گئی، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر اور جس شخص نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے ملائکہ کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کا کفر کیا، فقد ضل تو بے شک وہ شخص گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا بہت دور کی گمراہی والا، یعنی وہ شخص اتنا گمراہ ہوا کہ وہ بہت دور نکل گیا۔ کون گمراہ ہوا؟ جس شخص نے اللہ رب العزت کی اوپر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، اس کے رسولوں پر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، اس کی کتابوں پر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، اس کے ملائکہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، وہ شخص گمراہ ہو گیا۔ اب یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بڑی لطیف بات ہے کہ ایمان لانے کا حکم اللہ رب العزت اہل ایمان کو دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آؤ۔ کس پر؟ باللہ و رسولہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اب ایمان لے کر آنا ہے تو پھر انہیں پہلے یا ایھا الذین آمنو کیوں کہا؟ اور جب پہلے یا ایھا الذین آمنو کہا جا رہا ہے تو یقیناً وہ صاحبان ایمان ہیں۔ جب وہ پہلے سے ہی صاحبان ایمان ہیں تو پھر یہ کہنا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر کہا جاتا ہے کافرو ایمان لے آؤ تو سمجھ آتی تھی، یا اے مشرکو ایمان لے آؤ، یا اے منکرو ایمان لے آؤ، تو اے منافقو ایمان لے آؤ۔ کسی اور طبقے کا جو صاحبان ایمان نہ تھے ان کا تذکرہ کیا جاتا اور کہا جاتا کہ اے مکہ کے مشرکو ایمان لے آؤ، اے خیبر کے یہودیو ایمان لے آؤ، اے مدینہ کے کافرو ایمان لے آؤ، تو بات کی سمجھ آتی تھی۔ مگر اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا حکم اس طبقے کو دیا ہے جس کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر وہ پہلے خود خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اے ایمان والو تم جس دائرہ ایمان میں داخل ہوئے ہو اس پر ثابت قدم رہو، اس پر پختگی کے ساتھ جمے رہو۔ اور تفسیر کشاف میں اس کا معنی لکھا ہے وَمَانَ آمِنُوا، وہ فرماتے اس کا معنی ہے اثبتوا علی الایمان وداوموا علیہ۔ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ تم ثابت قدم رہو اپنے ایمان پر اور اس کے اوپر دوام حاصل کرو، پختگی حاصل کرو اور ایمان کی حالت کو دائمی کر لو۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر آگے ایمان کس پر لے کر آنا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ پہلے فرمایا آمنو باللہ اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی جس طرح تم دائرہ ایمان میں داخل ہو کر اللہ رب العزت کو تسلیم کرنے لگ گئے ہو، اب ہمیشہ اللہ رب العزت کو تسلیم کرتے رہو، اس کو مانتے رہو، اس کے احکامات کی پیروی کرتے رہو۔ تمہارا ایمان میں داخلے کا معاملہ وہ جز وقتی نہیں، کل وقتی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ دیر کے لیے تو اللہ رب العزت کے احکامات پر تم لبیک کہو اور بعد ازاں اس کے احکامات کا انکار کر دو، تو یہ ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو مانا
اور پھر ہمیشہ مانتے رہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہوئے اور ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار رہے، تو یہ ایمان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسولوں پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، یا مراد قرآن مجید ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل فرمائی گئیں، اس سے پہلے جتنی بھی کتب آئیں ان پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حکم ایمان دینے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ من یکفر باللہ وملائکتہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اب ایمان کا معنی تو میں نے عرض کر دیا کہ تصدیق کرنا، دل سے ماننا، اللہ کے حکم کو ماننا اور اس پر قائم رہنا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اور اس اطاعت پر قائم رہنا ہے، ملائکہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور اس پر قائم رہنا ہے۔ تو اب جب ایمان کے مقابلے میں کسی آیت میں کفر کا لفظ استعمال ہو تو وہ اس ایمان کی نفی ہوتا ہے۔ ویسے کفر کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوا قرآن مجید میں، لیکن ہر جگہ پر وہ ایمان کی نفی کے طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی نفی کے طور پر صرف اس وقت استعمال ہوگا جب وہ ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوگا، جیسے اس آیہ مبارکہ میں پہلے ایمان لانے کی بات کی اور آگے فرمایا کہ من یکفر باللہ، جس نے اللہ سے کفر کیا، تو اب یہاں پر کفر ایمان کے مقابلے میں آ جائے گا۔ جس نے اللہ سے کفر کیا، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ سے کفر کیا۔ اللہ سے کفر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ماننا چھوڑ دیا۔ ملائکہ سے کفر کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے وجود کا انکار کر دیا۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں سے کفر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا چھوڑ دیا۔ ورسولہ، رسولوں پر کفر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کو ماننا چھوڑ دیا۔ والیوم الآخر، اور یوم آخرت سے کفر کا مطلب یہ ہے کہ یوم آخرت کو جھٹلانا شروع کر دیا، یعنی یہ عقیدہ رکھا کہ بس یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور اس زندگی کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ اس طرح سے رکھا جائے گا تو اس سے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اب ایمانیات کے باب میں یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ اور جو ان کو نہیں مانتا اور جھٹلا دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، وہ شخص ڈیریل ہو چکا ہے، راہ ہدایت سے نیچے اتر چکا ہے اور گمراہی کی راہ پر چل رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا، اور یہ حکم اہل ایمان کو دیا، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ کافی ہو گئے۔ یہ بڑے کٹھن مراحل سے گزرنے کا نام ہے۔ جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو بڑی تکلیفیں آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر آپ کو چلنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات آپ کے راستے میں آ سکتی ہیں، کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، مومن وہ ہے جو جوان مردی سے ہر مشکل وقت میں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر مشکل کا مقابلہ کرتا ہے، وہ شخص مومن ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی تکلیف سامنے آ گئی، پریشانی آ گئی تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان بھی متذبذب ہونے لگ گیا، وہ پھر ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر ایمان ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے، تکلیف آئے، دکھ آئے، پریشانی آ جائے، اللہ رب العزت کی ذات پر انسان کا عقیدہ کبھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان یہ ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہہ کر اسی درجہ ایمان میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت رزق دیتا رہے، فراوانی دے، خیر دے، اچھی صحت دے، پھر اس کو مانو، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ صحت بھی اسی کی طرف سے ہے تو بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے، مال و دولت اسی کی طرف سے ہے تو آزمائش اور امتحان بھی اسی کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی کیفیت آ جائے، کوئی حالت آ جائے، دکھ ہو، سکھ ہو، پریشانی ہو،
جان کے ذریعے آزمایا جا رہا ہو، مال کے ذریعے آزمایا جا رہا ہو، پھلوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہو، کوئی بھی کیفیت آ جائے، اللہ رب العزت کی ذات پر عقیدہ اور ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ایمانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے آزمائشوں سے انسان کو گزارتا ہے، اور یہ گزارنے کا اس نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ میں لازمی آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم لازمی آزمائیں گے۔ کس چیز کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر آزمائیں گے۔ اب جب خوف آ گیا تو کیا اللہ رب العزت کی ذات پر عقیدہ اور ایمان متذبذب ہو جانا چاہیے؟ خوف کس چیز کا ہے؟ آج کل اگر آپ دیکھیں تو کرونا بیماری کا خوف آیا ہوا ہے، بہت تیزی سے یہ پھیل رہی ہے۔ اتنے لوگ، 10,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اب ایسی جب آزمائشیں آ جائیں تو کیا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان متذبذب ہو جانا چاہیے؟ ایمان متزلزل ہونا چاہیے؟ اگر آزمائش آئے، دکھ پریشانی آ جائے تو کیا اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں۔ اس نے فرمایا ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو تم نے میرے ایک ہونے کی شہادت تو دے دی، اب میری راہ پر چلتے ہوئے بڑی مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، وبائیں پھوٹیں گی، مرض آئیں گے، تمہاری جان مصائب میں مبتلا ہوگی، تمہیں مال کے ذریعے آزمایا جائے گا، اولاد کے ذریعے آزمایا جائے گا، تمہارا اپنا وجود دکھ میں مبتلا کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ جب اس طرح کے امتحانات آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تم نے اپنا چہرہ نہیں پھیرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ جو تمہارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو یہ نہیں کہ اللہ پاک ظلم کرتا ہے۔ تم نے خود اپنے ہاتھ ہی کسی نہ کسی ایسی پریشانی والی چیز کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ پاک ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا۔ اللہ رب العزت لوگوں کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ پاک ایک ذرے برابر بھی ظلم جو ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، لیکن پھر بھی یہ پریشانیاں، مصائب، تکلیف، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا انحراف کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی رحمتیں اتارتا ہے بندوں پر۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ غفور ہے، محبت کرنے والا ہے، اور وہ اگر اس بندوں سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے، کوئی کمی کجی ہو بھی جائے تو وہ تب بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ سے مایوس نہ ہونا، میرے اوپر ایمان لے آئے ہو، ایمان میں داخل ہو کہ اس پر قائم رہو، نافرمانی کر بیٹھے ہو، کوئی خطا کر بیٹھے ہو، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا رب رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ محبت رکھنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمانے والا ہے، ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب و آلام آ جائیں تو وہ ان کے ذریعے بندے کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر کھڑا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ تم نافرمانیاں اگر کر لو اور ان نافرمانیوں کے نتیجہ میں تمہیں عذاب دے کر میں کیا کروں گا؟
اگر تم استغفار کرنے والے بن جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ، تو ما یفعل اللہ بعذابکم، تو اللہ پاک نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے، یعنی وہ کوئی خوش نہیں ہوتا تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے، اس نے تو اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ، اس کو تسلیم کر لو، مان لو، تو اس نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، استغفار کر لو، وہ کبھی بھی پھر بندوں کے اوپر عذاب نہیں اتارتا۔ پھر سورہ ہجر میں فرمایا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو جا کر خبر دے دیجئے کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانے والا ہے، اور حدیث پاک میں فرماتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لینے والی، میں لوگوں کو جلدی نہیں پکڑتا، اگر وہ میرے اوپر ایمان لے آئیں اور اس ایمان پر قائم رہیں، اس ایمان پر ڈٹے رہیں، انحراف کی راہ پر نہ چلیں، جھٹلانے والے نہ بن جائیں، اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے رہیں، تو اللہ رب العزت کبھی بھی ان لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نہیں اتارتا، بلکہ اللہ رب العزت خود انہیں رحمت کی طرف بلاتا ہے، سلامتی کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس طرف آؤ، انحراف سے باہر نکلو، انکار نہ کرو، کفر نہ کرو، اللہ رب العزت کی آیتوں کو نہ جھٹلاؤ، ظلم نہ کرو، اور جب تم اس کی طرف آؤ گے وہ تم گناہ کر لیے ہیں اگر اس کی طرف آ جاؤ وہ معاف فرما دے گا۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ پاک تمہیں دعوت دے رہا ہے، یدعوکم وہ تمہیں بلا رہا ہے، لیغفر لکم تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وہ کیسے بلاتا ہے؟ وہ آزمائش میں ڈال کے بلاتا ہے، وہ بیماری میں مبتلا کر کے بلاتا ہے کہ اس کیفیت میں میرا بندہ میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا، پریشانی میں ڈال کر آزماتا ہے کہ میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، اور بلاتا ہے یدعوکم، اور نافرمانی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر بھی بلاتا ہے یدعوکم، آؤ، لیغفر لکم من ذنوبکم تاکہ وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں فوراً ہلاک کرنے کی بجائے مزید مہلت دے دے۔ وہ بلاتا ہے، بس بندہ اس کے اوپر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانا پھر انکار کر دیا، پھر مانا پھر انکار کر دیا، یہ وفادار لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت پہلے اس قوم پر اتمام حجت کرتا ہے، وہ تبشیر کرتا ہے اور انذار کرتا ہے، اور تبشیر اور انذار کرنے کے لیے وہ مبشرین اور منذرین بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، اس کی طرف بلانے والے بھیجتا ہے جو اللہ کے احکامات کھول کھول کر لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں، اس کے عذاب اور اس کی پکڑ کا ڈر سناتے ہیں، اور اس کی رحمت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کی مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت حجت قائم کرتا ہے، اور اس کی حجت قائم کر لینے کے بعد بھی اللہ رب العزت اگر وہ لوگ اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں تو ان کے اوپر اپنا عذاب نہیں اتارتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيهِمْ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا، مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا، اور وہ اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ کسی قوم کی طرف اپنا پیغام نہیں بھیج دیتا۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں۔ جب
ظلم عام ہو جائے، قتل و غارت گری عام ہو جائے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو اور انسان آنکھیں موند کے بیٹھے ہوں، تو پھر اللہ رب العزت اپنی گرفت میں لیتا ہے، پکڑتا ہے، پھر وہ جھنجھوڑتا ہے۔ وہ یوں ہی کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کتنے علاقوں میں انسانیت سوزی ہو رہی ہے۔ کشمیر میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، انڈیا میں ہو رہی ہے، شام میں ہو رہی ہے، فلسطین میں ہو رہی ہے، افغانستان میں ہو رہی ہے، عراق میں ہو رہی ہے۔ لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ہر روز سینکڑوں لوگ سمندر میں غرق ہو رہے ہیں، بنیادی آسائشوں سے محروم ہیں، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہے۔ یہ سارے حالات دیکھ کر بھی اگر لوگوں کے کان کھڑے نہ ہوں اور کوئی برائی کو برائی کہنے کے لیے تیار نہ ہو اور ظلم کو ظلم کہنے کے لیے تیار نہ ہو، شر کو شر کہنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا قانون حرکت میں آتا ہے، پھر اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ گرفت کرتا ہے، پھر وہ پکڑتا ہے، اور اس کے لشکر اتنے زیادہ ہیں پکڑنے والے، وہ فرماتا ہے کہ اگر تم انہیں شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ جب وہ گرفت کرنا چاہتا ہے ایک نظر نہ آنے والے معمولی سے ذرے سے وائرس سے انسانوں کو مروا دیتا ہے۔ اس لیے خیر اسی بات میں ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف لوٹا جائے۔ اللہ پاک نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اسی کی طرف لوٹنے میں ہی انسان کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بہتری ہے۔ اللہ رب العزت یہ مختلف آزمائشیں اتار کر ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت سے کوئی اگر یہ سمجھے کہ بس یہ تو ہمارا حق تھا جو ہمیں ملا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف نہ آئے، پھر وہ چھوڑتا نہیں، پھر اس کے ایسے لشکر ہیں جن کے ذریعے وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اگر مہلت دے رہا ہے، کتنے لوگ آپ دیکھیے ابھی یہ مرض پھیلا ہے، لقمہ اجل بن گئے، اس نے ہمیں بچایا ہے تو اس کا مطلب اس نے ہمیں توبہ کرنے کی مہلت دی، استغفار کرنے کی مہلت دی، اپنی بارگاہ کی طرف لوٹنے کی مہلت دی ہے۔ اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں گے تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر مہلت کا وقت اوور ہو گیا، گزر گیا، تو پھر اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہوتی ہے پھر وہ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس نے فرمایا کہ وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم بہت سختی کے ساتھ گرفت کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت پکڑتا ہے، اور پکڑتا کب ہے؟ جب ظلم کے اوپر بھی آنکھیں بند کر لی جائیں، ناشکری عام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، ظلم عام ہو جائے، کفر عام ہو جائے، اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑانے کا وتیرہ لوگ اپنا لیں، پھر اللہ رب العزت ان کو پکڑتا ہے۔ جب کفران نعمت کرتے ہیں پھر وہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کتنی قومیں آئیں جو ہم سے پہلے گزر گئیں، بڑے نام تھے ان کے، نام و نمود تھی، ان کو اقتدار دیا گیا، دنیا میں ان کی حکومتیں قائم ہوئیں، مگر آج ان قوموں کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ قوم نوح عراق میں آباد تھی، 3500 سال پہلے اللہ رب العزت نے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ ساری قوموں کے تذکرے اللہ پاک نے کیے۔ قوم شعیب ہے، قوم فرعون ہے، کوئی 3500 سال تھی پہلے تھی، قبل مسیح تھی، کوئی 3000 سال قبل مسیح تھی۔ قوم عاد 2800 قبل مسیح تھی، قوم نوح 3500 قبل مسیح گزری ہے، قوم سمود 2500 سال قبل مسیح گزر گئی، قوم لوط 2100 قبل مسیح گزری ہے، یعنی 2000 قبل مسیح گزری ہے، قوم شعیب 1400 سال پہلے گزری ہے، قبل مسیح گزری ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1400 سال پہلے۔ قوم فرعون عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1300 سال پہلے گزری ہے۔ یہ بڑی قومیں تھیں، بڑے نام تھے ان کے، بڑی نمود تھی، مگر اللہ رب العزت نے ان کو قصہ پرینہ بنا دیا اور ان کے تذکرے قرآن مجید کے اندر کیے۔ اللہ رب العزت نے کی بارگاہ میں اگر بندہ ایمان لے آئے اور اس کی آیتوں کو نہ جھٹلائے، مانتا رہے، اس کے احکامات کو مانتا رہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو عزت بھی دیتا ہے، شوکت بھی دیتا ہے، تکلیف دکھ سے بچاتا بھی ہے، اس پہ اپنی کرم نوازیوں کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، جس طرح مان رہے ہو مکمل ماننے والے بن جاؤ، کبھی ماننا کبھی انحراف کرنے لگ جانا، یا کچھ مان لینا کچھ نہ ماننا، یا مانتے ہو تو اس کے حقوق پورے نہ کرنا۔ مانتے ہیں اللہ ایک ہے مگر اللہ کے حقوق سے غافل ہے، اس نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان فرائض سے غافل ہیں، اس نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات سے غافل ہیں، تو یہ پھر نہ ماننے کے مترادف ہی ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب اللہ رب العزت اس وقت تک پکڑ نہیں کرتا، اپنا عذاب نہیں اتارتا جب تک کہ بندہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار نہ کرے۔ جب قومیں اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگ جائیں تو پھر اللہ رب العزت ان کی پکڑ کرتا ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ پکڑتا ہے جب اس کے حکم کا انکار ہونے لگ جائے، جھٹلایا جانے لگ جائے۔ اللہ رب العزت کی آیات کی تکذیب قوموں کو تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے۔ کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم، پہلی قوموں کی وجہ بتائی اللہ پاک نے کہ انہیں کیوں ہلاک کیا گیا، تو سبب بیان کیا سورہ انفال آیت نمبر 54 میں کہ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلایا تھا، یہی وجہ ہے فأہلکناہم بذنوبہم، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ سورہ شعراء میں بھی فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُ، انہوں نے قوم عاد نے بھی اسے جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ ہلاکت کے اسباب میں اللہ رب العزت کو جھٹلانا ہے، ہلاکت کے اسباب میں اللہ کے رسولوں کی نافرمانی ہے، اس اللہ کو جھٹلائیں پھر اس کے رسولوں کی نافرمانی ہو جائے، پھر بھی اللہ رب العزت پکڑتا ہے، گرفت فرماتا ہے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا ہے۔ تو اللہ کو جھٹلایا جائے تب بھی پکڑ ہوتی ہے، اس کے رسولوں کو جھٹلایا جائے پھر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ سورہ حاقہ میں فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اور ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی، رسول کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو پکڑا ہے۔ پھر رسولوں کا مذاق اڑانا اللہ رب العزت کی عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے ان بندوں کے حال پر کہ جو رسول بھی ان کے پاس آیا ان کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا، ان کا مذاق اڑانا اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک پہلے اتنی قوموں کو اس وجہ سے ہلاک کر چکا ہے کہ وہ اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے تھے، اس کے محسنوں کو جھٹلانے والے تھے، انہوں نے ان کے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان قوموں کو قصہ پرینہ بنا دیا۔ پھر اللہ پاک عذاب اتارتا ہے اگر اس کی نصیحت سے گریز کی روش بندے اختیار کر لیں۔ فرماتا ہے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی
اس کا بڑا حصہ یہ اہل کتاب بھول گئے، اس کی نصیحت کو بھول گئے، لہٰذا اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت پھر پکڑ کرتا ہے، عذاب اتارتا ہے، کفران نعمت پر عذاب اتارتا ہے، قیامت کا انکار کرنے پر عذاب اتارتا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کہ عاد و سمود پر عذاب اس لیے اترا کہ انہوں نے آخرت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہدایت فراموشی اور عہد شکنی اللہ رب العزت کے عذاب کو بلاتی، کفران نعمت سے عذاب اترتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اگر کفران کیا جائے، انکار کیا جائے، بھوک اور خوف ان قوموں کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر قیادت غرور اور تکبر کرنے لگ جائیں تب بھی اللہ رب العزت کا عذاب اترتا ہے۔ اگر نسلی تعصب اور تفاخر اور احساس برتری پیدا ہو جائے تو اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ فساد فی الارض عام ہو جائے اور جو تکڑی مضبوط قومیں ہیں وہ غریبوں کو مرتا دیکھ کر بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، پھر بھی اللہ رب العزت عذاب اتارتا ہے۔ یہ ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے فساد فی الارض۔ اس کو استکبار فی الارض بھی کہتے ہیں، علو فی الارض بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک جامع اصطلاح ہے کہ جو تکڑے مضبوط قومیں ہیں وہ باغیانہ روش اختیار کریں، اللہ رب العزت کے احکامات سے دور بھاگیں اور ظلم اور بربریت عام ہو جائے تو وہ اس کی پرواہ نہ کریں۔ قرآن مجید نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد بپا ہو گیا، لوگ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ اللہ رب العزت ان کو مزہ چکھائے ان کے ان بعض اعمال کا، تاکہ یہ رجوع کریں۔ جو برے اعمال کیے انہوں نے، جس کی وجہ سے خشکی اور تری پر وبا پھیل گئی، تو اللہ رب العزت پھر یوں پکڑتا ہے، اس طرح بیماریاں اتارتا ہے، وبائیں اتارتا ہے۔ اور کیوں اتارتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اس کی طرف، لعلہم یرجعون، یہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو رجت کے لیے اللہ رب العزت عذاب اس لیے اتارتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس لیے نہیں اتارتا کہ الٹا مذاق اڑائیں، وہ اس لیے اتارتا ہے تاکہ اس کی طرف لوٹا جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد بپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ روم آیت نمبر 41 میں فرمایا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کا اپنا عمل ہی خشکی اور تری میں اللہ رب العزت کے عذاب کا موجب بنتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ طاقت آ گئی دنیا میں تو باقی لوگوں کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عذاب کے اترنے کا باعث بنتا ہے۔ بنیادی مذہبی اصولوں کو پامال کریں، اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ تو یہ کئی اسباب ہیں اللہ رب العزت کے عذاب کے اترنے کے۔ تو یہاں پر جب اللہ پاک ہمارے ساتھ خطاب فرماتا ہے تو وہ ہمیں ان سارے اسباب سے دور رہنے کا درس دیتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ماننے کا حق ادا کر دو۔ ایمان والو ایمان لے آؤ کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی مان لیا کبھی جھٹلا دیا، کبھی تسلیم کر لیا اور کبھی تسلیم نہ کیا، کبھی مومنوں والے کام کر لیے کبھی غیر مومنوں والے کام کر لیے، کبھی مسلمانی اپنا لی کبھی کفر اپنا لیا، کبھی انحراف کی راہ پر چل پڑے کبھی اتباع کرنے لگ گئے۔ اہل ایمان کی یہ روش نہیں ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری۔ ہمارے اندر کتاب پر بھی کتنا ایمان ہے،
ہم جس کتاب کو مانتے ہیں ہم اس کتاب کو پڑھتے ہی نہیں. ہم جس کتاب کو مانتے ہیں ہم ہفتوں ہفتوں اس کو کھولتے ہی نہیں. کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ اب اللہ پاک فرما رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ کتاب پر. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا صرف یہ مان لینا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں یہ ایمان ہے؟ یا ایمان یہ ہے کہ میں جس کتاب کو مانتا ہوں میں اپنی زندگی اس کتاب سے سیکھوں، میں پوری رہنمائی اس کتاب سے لوں، میں اپنا جینا مرنا اس کتاب سے لوں؟ اور صرف اس کتاب سے نہیں، اللہ کی پہلی جو کتابیں اتری ان کو بھی مانوں تسلیم کروں. اللہ پاک نے ایمان کے باب میں یہ چیزیں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ حکم دے کر فرمایا کہ من یکفر باللہ و ملائکتہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے ملائکہ کے ساتھ، وکتبہ و رسلہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت سے جس نے کفر کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گئے. یہ بات کر کے آگے اللہ پاک نے پھر اب یہ ایمان لانا یہ جز وقتی کام نہیں کل وقتی کام ہے، یعنی کبھی مان لیا اور کبھی چھوڑ دیا. اب اس کی تائید اگلی آیت سے آتی. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کر دیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، تو کبھی مانا کبھی نہ مانا، ایمان لے آئے پھر کفر کی طرف چلے گئے، پھر ایمان لے آئے پھر کفر کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، تو درمیان میں ایسے تذبذب کے شکار، کبھی مانا کبھی نہ مانا، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے. تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہو. فرما رہا ہے کہ اگر ایسا کرو گے کہ کبھی مان لیا کبھی نہ مانا، کبھی تسلیم کر لیا کبھی نہ کیا، کبھی خدا کی مان لی کبھی شیطان کی مان لی، ایک سٹیپ رحمان کی طرف بڑھے پھر 2 سٹیپ شیطان کی طرف بڑھ گئے، تو اگر زندگی اس طرح سے گزرے گی اور اس ڈگر پر چلے گی اور اس راہ پر چلے گی تو نقصان کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کریں گے ثم ازدادوا کفرا، تو ایسا کرنے سے پھر کفر بڑھ گئے ان کے کفر بڑھ جائیں گے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہ اللہ رب العزت پھر کبھی بھی ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا. لم یکن اللہ رب العزت نہیں ہے ایسے لوگوں کو بخشنے والا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ رب العزت نہ ہی انہیں کبھی سیدھی راہ پر چلائے گا اور ادھر ہدایت دے گا. یعنی کبھی مانے کبھی نہ مانا، مسلمانوں کی عزت وقار شان و شوکت دیکھا مان لیا، کوئی تکلیف آ گئی مسلمانوں پر دکھ آ گیا تذبذب کے شکار ہو گئے، کبھی اللہ کو مان لیا کبھی نہ مانا، جیسے منافقین کرتے تھے. تائیدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، کبھی مان لیا کبھی نہ مانا، تو تذبذب کا شکار رہے، مذبذبین بین ذالک، وہ دونوں چیزوں کے درمیان رہے، نہ وہ کافر ہو سکے نہ مسلمان ہو سکے. یہ جو کیفیت جو لوگ اس راہ پر چلتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ثم ازدادوا کفرا، تو ایسا کرنے سے کفر جو ہیں ان کے وہ بڑھ جاتے ہیں. اور لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور جب کفر بڑھ جائے تو پھر اللہ رب العزت مغفرت نہیں کرتا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو وہ پھر ہدایت کی راہ دکھاتا ہے. پھر یہ طبقہ ہے کون؟ ڈگمگ کا شکار، کبھی مانا کبھی نہ مانا. اب یہ دیکھیں پورا مضمون ہی اسی پر شروع ہوا ہے. اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مانتے ہو تو ماننے والوں میں ہی رہو، نافرمانوں میں داخل نہ ہو. اللہ کو مانو، رسول کو مانو، کتابوں کو مانو، ملائکہ کو مانو، ساری تفصیل دے دی. اور منع فرمایا کہ یہ نہیں کبھی مان لیا کبھی پیچھے ہو گئے. یہ کس کا وتیرہ کس کی روش ہے؟ فرماتا ہے یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے کفر کے اندر اضافہ فرماتا، انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا، اللہ پاک ان کی مغفرت نہیں فرماتا، سیدھی راہ پر ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ جو متذبذبین کا ٹولہ ہے، فرمایا بشر المنافقین، آپ منافقوں کو خوشخبری سنا دیں.
اب یہاں طنز کیا جا رہا ہے. اب بشارت کا لفظ ہے جی. بشارت تو خوشخبری کو کہتے ہیں. خوشخبری سنا دیں. اب منافقوں کو خوشخبری سنا دیں. کیا خوشخبری؟ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ پاک نے تیار کر کے رکھا ہے. منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے، آپ اس کی خوشخبری سنا دیں. اب یہ منافق ہیں کون؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی اور دوست بناتے ہیں. تو یہاں پر ایک ہے مطلقاً کفار کو دوست بنانا. آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، وہ مومن مسلمان نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ دوستی رکھتے ہیں، تو کیا اس آیت کے ذیل میں داخل ہوں گے؟ کیا منافق ہیں ایسا کرنا؟ جواب ہے نہیں. پھر منافق کون ہے؟ یہاں پر قرآن نے ایک شرط لگائی ہے، الذین یتخذون الکافرین، کہ جو کافروں کو جو ہے دوست بناتے ہیں. یتخذون الکافرین اولیاء، کافروں کو تو دوست بناتے ہیں، من دون المومنین، لیکن مومنین کو چھوڑ دیتے ہیں. اہل ایمان کو نظر انداز کرنا، ان کی توہین کرنا، تنقیص کرنا، ان سے منہ پھیر لینا، صرف کفار سے دوستی رکھنا، اس چیز کو شیوہ منافقت قرار دیا ہے. آپ مومنین سے منہ نہیں پھیرتے، لیکن غیر مسلم میں آپ کے ساتھ جاب کرتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، تعلق واسطہ ہے، تو قرآن مجید نے اسے منع نہیں فرمایا ہے. یہ کئی لوگ اس آیت کو بڑا مس یوز کر دیتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں. وہ لفظ من دون المؤمنین کا معنی ہی ترجمہ ہی نہیں کرتے آیات کے اندر، آدھا مفہوم بیان کر کے گمراہی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ منافقت تب بنتی ہے جب من دون المؤمنین ہو، مومنین کو چھوڑا جائے، مومنین کا احتکار ہو، ان کے ساتھ حقارت رکھی جائے، مومنین کو جھٹلایا جائے، ان کی تذلیل کی جائے، اور دوسری طرف پھر دوسرے طبقے کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے. تو اس شیوے کو اور اس طرز عمل کو اللہ رب العزت نے منافقت قرار دیا ہے. اور پھر جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ منافقین مومنین کو چھوڑ کر ادھر بھاگتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا. کیا اب یہ حمزہ جو ہے نا استفہام کا ہے، ایبتغون عندہم العزت، یہ منافقین اہل ایمان کو چھوڑ کر جو دوسری طرف جا کے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ ان کفار سے عزت تلاش کر رہے ہیں اپنے لیے؟ کیا عزت اس چیز میں ہے کہ ان کے پاس جا کر پناہ لی جائے اور ان کی تعریف و توصیف کی جائے اور مسلمانوں کا استہزاء کیا جائے؟ کیا اس چیز میں عزت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، فرمایا خبردار، عزتیں ساری اللہ رب العزت کے لیے. جو اللہ کا ہو گیا وہ صاحب عزت ہے. ان العزت للہ ولرسولہ، فإن العزت للہ ولرسولہ. عزتوں کا مالک بھی رب ہے، اور جس کو عزت دینی ہو وہ دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزتوں کا مالک بھی وہ ہے، اس کا محبوب جو اللہ رسول کے ہو جائیں وہ صاحبان عزت ہیں، اور جو اہل ایمان کو مومنین کے طبقے کو چھوڑ کر کہیں اور عزت لینے کے لیے جائیں گے انہیں کبھی عزت نہیں ملے گی. تو یہاں پر آیت نمبر 139 تک اللہ رب العزت نے ایمان کا صحیح مفہوم بیان کیا کہ ایمان جز وقتی ماننے کا نام نہیں، بلکہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے. کبھی آگے ایمان میں داخل ہو گئے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لے آئے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، تو یہ شیوہ ایمانی نہیں ہے. اس سے بچنے کا درس دیا اللہ رب العزت نے. تو قرآن مجید میں یہاں پر ایمان پر ثابت قدم رہنا اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی راہ پر قائم رہنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر قائم رہنا، ان کی اطاعت اور اتباع پر قائم رہنا، اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اور اس کا اجر بیان فرمایا اور اس کی فضیلت بیان فرمائی. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.